الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انتخابی شیڈول جاری کرنے کے بعد امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کاغذات نامزدگی کی وصولی، اعتراضات اور امیدواروں کے انٹرویوز کے بعد الیکشن کمیشن 11 جنوری کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کرے گا۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں قومی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی اہلیت کیا ہے اور امیدوار کو انتخابی عمل میں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق انتخابی عمل کے پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے کچھ روز کا وقت دیتا ہے، جس کے بعد امیدواروں کی ابتدائی فہرست جاری کی جاتی ہے۔ کاغذات نامزدگی میں امیدواروں کے کوائف، تعلیمی اسناد، شناختی کارڈ کی نقل، مکمل پتہ، جائیداد کی تفصیلات، اثاثہ جات، MTN نمبر سمیت دیگر تفصیلات منسلک کرتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کے لیے امیدوار کو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بھی درکار ہوتے ہیں۔ یہ امیدوار کے حلقے کے ووٹر ہوتے ہیں۔ سن 2024 کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی فیس 30,000 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 20,000 مقرر کی ہے۔ اس کے بعد امیدواروں کی سکروٹنی کا عمل شروع ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری ہر حلقے کی مقرر کردہ ریٹرننگ افسر کی ہوتی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق امیدواروں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ سکروٹنی کے دوران یہ دیکھا جاتا ہے کہ امیدوار سزا یافتہ، بینک ڈیفالٹر تو نہیں ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سکروٹنی کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR، قومی احتساب بیورو یعنی DAB، وفاقی تفتیشی ادارے یعنی FIA سمیت دیگر سرکاری اداروں سے معلومات منگوا سکتا ہے۔ سکروٹنی کے دوران ریٹرننگ آفیسر امیدوار کو بلاتا ہے اور کاغذات نامزدگی سے متعلق سوالات پوچھتا ہے۔ اس دوران کاغذات پر اعتراض لگانے والے فرد کو بھی بلایا جاتا ہے۔ RO امیدوار کی جانب سے کاغذات نامزدگی میں فراہم کردہ کوائف کی تصدیق کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نادرا سے بھی مدد لے سکتا ہے۔ اگر ریٹرننگ آفیسر کسی بھی وجہ سے امیدوار کے کاغذات مسترد کر دیتا ہے تو پھر امیدوار کو RO کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر مذکورہ حلقے کا کوئی ووٹر امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے پر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو یہ معاملہ اپیلیٹ ٹریبیونل کے پاس آ جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان صوبے کی ہائی کورٹ سے کاغذات نامزدگی پر اپیل دائر کرنے اور فیصلوں کے لیے اپیلیٹ ٹریبیونل قائم کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اپیلیٹ ٹریبیونل کے لیے ایک جج مقرر کرتا ہے جو متعین کردہ مدت میں اپیلیں نپٹاتا ہے۔ اپیلیٹ ٹریبیونل کے فیصلوں کے بعد الیکشن کمیشن امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست جاری کرتا ہے، جس کے بعد امیدواروں کو الیکشن سے دستبردار ہونے کے لیے کچھ وقت دیا جاتا ہے، جس کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی جاتی ہے۔ یہ مراحل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن امیدوار کو انتخابی نشان الاٹ کرتا ہے۔ تاہم ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کون الیکشن لڑ سکتا ہے؟ انتخابی عمل میں حصہ لینے کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ پاکستان کا ہر مسلمان شہری، مرد خواتین جن کی عمر 25 سال ہو، وہ دوہری شہریت کا حامل نہ ہو، الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ سزا یافتہ اور پبلک آفس ہولڈر انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا۔ ایسے ریٹائرڈ پبلک آفیسر جن کی ریٹائرمنٹ کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ بھی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا الیکشن پاکستان کا ہر شہری کسی بھی جگہ سے لڑ سکتا ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن متعلقہ صوبے سے تعلق رکھنے والا امیدوار ہی لڑ سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔